دین وائبز، دین کی آواز۔ ایک عرب کا واقعہ سن لیں کہ وہ دیہاتی آدمی تھا اور اس کا نہری پانی کا معاملہ تھا اور زمین میں پانی دینے کا مسئلہ تھا۔ تو بیوی نے کہا دیکھیں فصل خشک کھڑی ہے، آپ پہلے پانی دے دیں اور پھر آپ اگر نماز کا وقت بچے تو جائیں، ورنہ اگر جمعہ کا اذان بھی ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اس نے کہا ہرگز نہیں، میں جا کے جمعہ پڑھوں گا اور پھر بعد میں آ کے دیکھوں گا پانی کا وقت بچتا ہے یا نہیں بچتا۔ دونوں وقت ایک جیسے تھے، ادھر جمعے کا وقت تھا، ادھر پانی کا وقت۔ خیر بیوی چپ ہو گئی۔ اب جب وہ جمعے کے لیے نکلنے لگا نا تو پتہ چلا کہ ان کا جو اونٹ تھا وہ کہیں بھاگ گیا تھا۔ تو بیوی نے پھر شور مچایا، دیکھیں ہمارے پاس اونٹ اتنا قیمتی ہے، سواری کے کام آتا ہے اور ہم دوسرا اونٹ تو خرید نہیں سکتے، اونٹ کہیں کھل کے چلا گیا ہے، ابھی تو قریب قریب ہوگا، آپ اونٹ کو ڈھونڈ لیں، مل جائے گا، جمعہ بعد میں پڑھ لینا، زہر پڑھ لینا اور اونٹ کو تلاش کر لینا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں پہلے جمعہ پڑھوں گا، بعد میں آ کے اونٹ کو تلاش کروں گا۔ وہ بندہ خیر جمعہ پڑھنے چلا گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، جب جمعہ پڑھ کے گھر واپس آیا کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ دروازے کے اوپر بندھا ہوا ہے۔ اس نے بیوی سے پوچھا یہ اونٹ کیسے آیا؟ بیوی کہنے لگی میں گھر بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی کہ مجھے باہر کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی، میں نے گھر کا دروازہ کھول کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ 4-5 کتے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور یہ اونٹ بھاگتا ہوا اپنے گھر واپس آ رہا تھا۔ جب یہ دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے اس کی مہار پکڑ کے دروازے کے ساتھ باندھ دیا۔ اللہ نے کتوں کے ذریعے سے اونٹ کو ویسے ہی گھر پہنچا دیا۔ اس نے کہا چلو اللہ نے میرا ایک کام تو کر دیا، اب میں جاتا ہوں اور جا کے زمین کو پانی بھی لگاتا ہوں۔ اللہ کی شان، جب وہ پانی لگانے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہے، اس کی پوری زمین کو پانی لگا ہوا ہے۔ وہ بڑا حیران کہ یہ پانی کیسے لگ گیا میری زمین کو۔ ابھی وہیں کھڑا تھا کہ اس کا جو ہمسایہ تھا نا دیہاتی، وہ آیا زمیندار اور کہنے لگا بھئی مجھے معاف کرنا، میں نے اپنی زمین کو پانی لگانا تھا، میرا نمبر پہلے تھا، آپ کا نمبر بعد میں تھا۔ جب میں نے اپنے زمین کو پانی لگایا تو میرے اور تمہارے زمین کے درمیان جو سوراخ بنا ہوا تھا وہ کھلا ہوا تھا، مجھے اس کا پتہ نہیں تھا، میں اپنی زمین کو پانی لگاتا رہا، جب لگا کے دیکھا تو تمہاری زمین کو پورا پانی لگ چکا تھا۔ اللہ نے جمعہ کی نماز پڑھنے کے بدلے اس کی زمین کو پانی بھی لگوا دیا اور اس کے اونٹ کو بھی واپس گھر پہنچا دیا۔ ہم اگر نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو سنواریں گے اور ہماری سرپرستی فرمائیں گے، اس لیے نماز کو اہمیت دینی چاہیے اور ہرگز قضا نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ عام دنوں میں ہم ظہر کی نماز 4 رکعت ادا کرتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن جمعہ کی 2 رکعت فرض ہوتی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت کو امام کا اپنی قوم کو نصیحت کرنا، خیر کی طرف بلانا اتنا اچھا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس خطبہ کو میں 2 رکعت کے قائم مقام بنا کر اپنے حق میں تخفیف کر دیتا ہوں، 2 رکعت بھی جماعت سے ادا کر لو گے عبادت پوری ہو جائے گی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی اہتمام کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرنے آتا ہے، غسل کرے، دھلے ہوئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، کنگھی کرے اور وقت سے پہلے مسجد میں آئے، تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند کہ اللہ تعالیٰ پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کے درمیان کیے ہوئے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ جمعہ کے دن ایک ساعت اجابت بھی ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ ایک گھڑی ایسی ہے، لمحہ ایسا ہے جمعہ کے دن کہ جب انسان دعا مانگے تو اس کی دعا اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو جاتی ہے، اس کو ساعت اجابت کہتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ جب امام خطبہ دیتا ہے تو 2 خطبوں کے درمیان جو توقف ہے، تھوڑا سا وقوف کرتا ہے، وہ جو وقفہ ہے وہ ساعت اجابت ہے، اس میں دعا کریں تو قبول ہوتی ہے۔ لیکن دوسرے علماء نے یہ کہا، محققین نے، کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان اللہ نے ساعت اجابت رکھی ہے۔
لہذا جو آدمی جمعہ سے دن عصر سے مغرب کے درمیان عبادت میں بیٹھا رہے، دعا کرتا رہے، تو یقیناً اس کی دعا اللہ رب العزت کے ہاں جلدی قبول ہو۔ ویسے بھی جمعہ کے دن عصر کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ایک درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، تو 80 مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ یہ جو اجتماع ہے اس کی اللہ کے ہاں بڑی اہمیت ہے۔ اس کی دلیل ساری دنیا میں اربوں مسلمان ہیں، لیکن اپنی اپنی جگہ سب دعا مانگتے ہیں، ان کی دعا پر قبولیت کا وعدہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن اگر اس میں سے چند لاکھ میدان عرفات میں حج کے موقع پر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اب ان کا اکٹھے ہو کر دعا مانگنا اللہ کو اتنا پسند آیا، فرمایا کہ میدان عرفات میں جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سب دعائیں قبول فرما لیتے۔ تو یہ مل کر مانگنا بھی اللہ کے ہاں ایک مقام رکھتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، مجمع میں دعا مانگتے، کہتے دعا قبول ہو گئی۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا بھئی اتنے لوگ اگر کسی دنیا دار کے دروازے پہ پہنچ جائیں اور اس سے ایک چونی مانگے تو وہ اتنے ہزاروں لوگوں کو چونی دے کے بھیجے گا یا خالی؟ اس نے کہا جی اتنے لوگوں کو تو خالی نہیں بھیجے گا، لحاظ کرے گا۔ فرمایا اس سخی کے لیے چونی دینا مشکل کام ہے، اللہ رب العزت کے لیے اپنے بندوں کو معاف کر دینا یہ آسان کام ہے۔ اب دیکھیے کہ اس جمعے میں خطیب نچوڑ کیا نکالتے ہیں اپنے خطبے کا، واضح و نصیحت کی باتیں کر کے آخر پر خطیب یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَوْلَى وَأَجَلُّ وَأَتَمُّ وَأَهَمُّ وَأَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ یہ تو پوری کی پوری نصیحت کا نچوڑ ہوتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی یاد کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے۔ اسی لیے جو لوگ جمعہ کا اہتمام نہیں کرتے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، جب دوسری اذان ہوگی تو آئیں گے، کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے، تو وہ بہت بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز رہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ او لیختتمن اللہ علی قلوبہم ثم لیکونن من الغافلین، اگر وہ جمعہ کی نماز چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے۔ تو دلوں پہ مہر جباریت لگا دی جاتی ہے جو انسان جمعہ کی نماز میں غفلت کرتا ہے۔ اور ویسے بھی سوچئے قوم یہود نے یوم الست کی ناقدری کی تھی، یوم السبت کی ناقدری کی تھی۔ ان کو کہا گیا تھا کہ اس دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، مگر انہوں نے ہیلے بہانے سے اپنی مرضی پوری کر لی۔ تو یوم السبت کی ناقدری کرنے پر قوم یہود کی شکلیں ظاہر طور پر اللہ نے مسخ کر دی تھیں۔ علماء نے لکھا جو امت مسلمہ کا بندہ جمعہ کے دن کی ناقدری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے من کی باطنی شکل کو مسخ فرما دے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جو بندہ جمعے کا اہتمام نہیں کرتا نا وہ کسی کام کا نہیں رہتا، دل مسخ ہو جاتا ہے، دل کی شکل اندر کی بدل دی جاتی ہے۔ باقی اللہ رب العزت نے فضیلت دی جمعہ کے دن کو، تو یہ دستور ہے کہ محبوب کی جہاں نظر پڑتی ہے اسی کو شرف مل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے کچھ انبیاء کو شرف بخشا،
ان کو کتابیں عطا فرمائی، چنانچہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ پھر اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں دیکھیں تو 4 خلفاء کو اللہ تعالی نے فضیلت عطا فرمائی، جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ پھر ذرا آگے چلیں تو اللہ رب العزت نے ائمہ میں سے 4 ائمہ کو ایک شان عطا فرمائی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر اور غور کیجئے کہ 4 مہینوں کو اللہ تعالی نے محترم مہینے بنایا، رجب، شعبان، رمضان اور محرم۔ پھر اللہ تعالی نے 4 راتوں کو فضیلت عطا فرمائی، شب قدر، 15 شعبان کی رات، اور شب عید اور شب جمعہ۔ اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی، 4 دنوں کو بھی فضیلت عطا فرمائی گئی، چنانچہ یوم عرفہ جس دن حج ہوتا ہے، یوم الفطر عید فطر کا دن، یوم الاضحیٰ عید الضحیٰ کا دن، اور یوم الجمعہ جمعہ کا دن۔ اللہ رب العزت نے ان دنوں کو بھی فضیلت عطا فرمائی، لہذا ہمیں جمعہ کے دن کا اہتمام اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو ہماری ایک عادت بنتی جا رہی ہے کہ جی دوسری اذان ہوگی اور پہلی رکعت کھڑے ہوتے ہوتے ہم جمعہ میں چلے جائیں گے، تو اس سے انسان بہت ساری فضیلتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ حق یہ بنتا ہے کہ وقت سے پہلے آئیں اور مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں، امام کی نصیحت کو سنیں، تاکہ پچھلے ہفتے سے اس ہفتے تک کے تمام گناہ اللہ تعالی معاف فرما دے۔ یہاں پر ایک نقطے کی بات ذرا سمجھنے والی ہے، توجہ فرمائیے گا۔ اس دنیا میں جو چیزیں ہیں یہ جنت کی نعمتوں کا عکس ہیں۔ جو چیزیں بھی اس دنیا میں ہیں وہ جنت کی نعمتوں کا عکس ہیں، اسی لیے جو دنیا کے پھل ہیں یہ آخرت کے جنت کے پھلوں کے مشابہ ہے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں پھل ملیں گے جو مشابہ ہوں گے، تو وہاں کے انار یہاں کے انار کی شکل والے ہوں گے، لیکن ان کی کوالٹی، ان کی رنگت، ان کا ذائقہ وہ بہت بہتر ہوگا۔ مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں کے انار یہاں کے آلو کی طرح، یا یہاں کے امرود وہاں کے کیلے کی طرح، نہیں، جو شکل یہاں ہے شکل وہی ہوگی، لیکن کوالٹی کے اندر فرق ہوگا، تو مشابہت ہوگی۔ جب ان پھلوں میں مشابہت، تو جیسے دنیا کے گھر ایسے آخرت کے گھر وہ بھی اسی طرح ہوں گے، دروازے ہوں گے، کھڑکیاں ہوں گی، دیواریں ہوں گی، چھت ہوگی، جیسے گھر بنتے ہیں۔ مگر یہاں کے گھر اینٹ گارے سے بنے، وہاں کے گھر سونے چاندی کی اینٹوں سے بنیں گے، مشک کا اس میں سیمنٹ استعمال کیا جائے گا۔ اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ سرخ یاقوت سے بنا ہوا پورا گھر عطا فرما دیں گے، مگر مشابہت ہوگی۔ اور آگے دیکھیے، جیسے دنیا کی عورتیں ہیں، جنت کی عورتیں بھی بالکل اسی طرح ہوں گی، گو کہ ان کا حسن و جمال اس وقت کی عورتوں کے حسن و جمال سے بہت زیادہ۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اگر جنت کی حور اپنا پلو آسمان دنیا سے نیچے کر دے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، اگر کھاری پانی میں تھوک ڈال دے تو کھاری پانی میٹھا ہو جائے، مردے سے ہم کلامی کر لے تو مردہ بھی زندہ ہو جائے۔ اس کے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہوئے انسان اپنی آنکھوں سے خود دیکھے گا، تو معلوم ہوا کہ شکل تو ایک جیسی ہوگی، مشابہت ہوگی، مگر کوالٹی کچھ اور ہوگی۔ یہ مشابہت دسترخوان میں بھی،
چنانچہ دنیا میں ہم دسترخوان لگاتے ہیں تو آخرت کے دسترخوان کی ترتیب بالکل یہی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے, دسترخوان بچھاؤ, پہلے برتن لا کے رکھو اور پانی مشروب لا کے وہ رکھ دیا کرتے ہیں. پھر فرمایا لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون. اور پھر ڈرائی فروٹ لا کے رکھ دیا جاتا ہے تاکہ مہمان اگر کچھ لینا چاہیں تو اس میں سے لے لیں. جب ڈرائی فروٹ بھی رکھ دیا گیا, پھر کھانے آتے ہیں جو اصل ڈشز ہوتی ہیں, تو فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. پھر بھنا ہوا گوشت آئے گا جس کے کھانے کی لوگ اشتہا رکھتے ہیں. تو ترتیب جو دنیا میں وہی ترتیب آخرت کی. تو جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کا عکس ہیں, جو یہاں معاملہ ہوگا ویسا ہی معاملہ آخرت میں, مگر وہاں کی کوالٹی, وہاں کی لذتیں وہ ایسی ہوں گی کہ دنیا کو اس کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ہے, مگر عکس ضرور ہے. تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کا عکس ہیں, اب حقیقت کی بات سمجھیے کہ جمعہ کو فضیلت اس لیے ملی کہ یہ آخرت کی ایک نعمت کا عکس ہے. وہ کون سی نعمت؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جنتی مخلوق کے حسن کو دیکھیں گے, اتنا متعجب ہوں گے, حیران ہوں گے, 70 سال تک ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہ جائیں گے اور ان کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوگا. جیسے کوئی خوبصورت چیز دیکھو تو انسان دیکھتا رہتا ہے متحیر ہو کر, تو جنتی مخلوق کا حسن اتنا ہوگا کہ یہ حیران ہو کر 70 سال دیکھتے رہ جائیں گے, وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا. جنتی وہاں زندگی گزاریں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جنتی اپنی زندگی انجوائے کرنے لگ جائیں گے, اللہ تعالیٰ جنتیوں سے خطاب فرمائیں گے فَاسْأَلُونِي مَا شِئْتُمْ, میرے بندو مانگو مجھ سے تم کیا مانگتے ہو. تو جنتی کہیں گے اللہ سب نعمتیں مل گئیں, مزے میں ہے, کوئی غم نہیں, کوئی فکر نہیں, اپنی من مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں, ہر نعمت ہمارے پاس موجود ہے, اب ہم آپ سے کیا مانگے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم اپنے علماء کی طرف رجوع کرو, وہ تمہیں گائیڈ کریں گے کہ تمہیں کیا چاہیے. چنانچہ جنت میں بھی ہمیں اپنے علماء کی ضرورت رہے گی. دنیا میں تو رہتی ہے, جنت میں بھی رہے گی. جنتی اپنے اپنے علاقے کے علماء جو جمعہ پڑھاتے تھے ان کی طرف رجوع کریں گے, پوچھیں گے جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوچھو علماء سے تو بتائیں اور کیا مانگے, ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہم کیا مانگے. علماء کہیں گے کہ اگرچہ بہت نعمتیں مل گئیں, ایک نعمت ابھی باقی ہے. کون سی نعمت؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ, ہم جنت میں تجھے آپ کو ایک مزید نعمت عطا فرمائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے, اور ابھی تک ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا, یہ نعمت ابھی باقی ہے. تو بس یہ سنتے ہی جنتی وجد میں آئیں گے, اس کو مستی میں, اور اللہ تعالیٰ سے جنتی فریاد کرنے لگ جائیں گے اللہ مکان ہو اور مکی کی ملاقات نہ ہو تو مزہ کیا, جنت میں تو آپ نے پہنچا دیا, اگر آپ سے ملاقات آپ کا دیدار نہ ہو تو جنت کا مزہ کیا. پھر جنتی کہیں گے اللہ ہم دنیا میں آپ کو بن دیکھ کے سجدے کیا کرتے تھے, تہجد میں جاگا کرتے تھے, رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے, مولا تیرے حکموں کی پابندیاں کیا کرتے تھے, اس امید پر کہ آخرت میں آپ سے ملاقات ہوگی. اور آپ نے فرمایا بھی تھا کہ واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ تعالیٰ دار السلام میں تمہیں بلاتا ہے. مولا اب تو ہم جنت میں پہنچ گئے, اب ہمیں
अपना दीदार अता फरमा दीजिए। क्योंकि जब आशिक सादिक को पता चलता है ना कि महबूब से मुलाकात का इम्कान है, तो उसका इश्क उसको बेकरार कर देता है। तो जन्नती उस वक्त अपने अंदर इश्क का ऐसा जज्बा महसूस करेंगे कि कहेंगे अल्लाह हमें जल्दी अपना दीदार अता फरमा दीजिए। अब तो आपका घर भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। महबूब के घर पहुंच जाएं तो महबूब मुलाकात का शर्फ अता करता है। लिहाजा ए मेरे मौला हमें अपना दीदार अता कीजिए। उलमा ने लिखा कि अल्लाह ताला अपना दीदार करवाएंगे, फरमाएंगे जन्नतियों इसके लिए तैयारी करो। जैसे दुनिया में शादी होती है तो उससे पहले लोग तैयारी करते हैं, कपड़े सिलवाते हैं, फिर अपने बाल बनवाते हैं, फिर नहा धो के कपड़े पहन के खुशबू लगा के तकरीब में शिरकत के लिए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जन्नती भी तैयारी करेंगे। उनके लिए एक बाजार होगा जो हुस्न और जमाल का बाजार होगा। जन्नती वहां जाएंगे तो जैसे चाहेंगे उनको अल्लाह ताला उनके मन पसंद का हुस्न और जमाल अता कर देगा। आज दुनिया में जिसका चेहरा गोल वो लंबा नहीं हो सकता, जिसका लंबा वो गोल नहीं हो सकता, आंखें छोटी तो मोटी नहीं हो सकती, मोटी है तो बादामी नहीं बन सकती, तो लिमिटेशन है। मगर जन्नत का मामला और उस बाजार में जन्नती जाएंगे जैसे चाहेंगे। मेरे बाल ऐसे हो, मेरी आंखें ऐसी हो, मेरे होंठ ऐसे हो, मेरे रुखसार ऐसे हो, इनके ऊपर रुखसार की जो चमक है वो ऐसी हो, खूबसूरती ऐसी हो, दांत ऐसे हो, ये सोचते चले जाएंगे। अल्लाह ताला इनको मन पसंद का हुस्न अता करते चले जाएंगे। आप सोचिए जरा वो क्या जगह होगी जहां मोमिन को उसके मन पसंद का हुस्न मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आज औरतें अपना मेकअप करती हैं कि हम खूबसूरत नजर आए, लेकिन जो अल्लाह ने उनके नक्श नैन बना दिए उसको बदल तो सकती नहीं। लेकिन वहां तो मामला ही कुछ और है। जो सोचेंगे अल्लाह ताला मन पसंद का हुस्न और जमाल अता फरमा देंगे। फिर जन्नती एक जगह पहुंचेंगे, दरिया के किनारे की जगह होगी, और वहां पर जन्नती कुर्सियों के ऊपर बिठा दिए जाएंगे। नूर की बनी हुई कुर्सियां होंगी, मिंबर होंगे। पहले अंबिया की सफ़ें, फिर उनके सहाबा की, फिर सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, सब सफ़ें होंगी। तो जन्नती वहां पर बिठा दिए जाएंगे। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला इनकी दावत फरमाएंगे। जैसे आप किसी के यहाँ जाते हैं, वो कहते हैं जी पहले हम खाना खा लेते हैं, फिर जरा मिल के बातें करेंगे। चुनांचे अल्लाह ताला दावत करेंगे, मगर एक एक जन्नती के सामने 70,000 प्लेटों के अंदर खाने रखे जाएंगे। ये करीम की मेहरबानी है। नुज़ुम मिन गफूरिर रहीम। क्या वो दस्तरखान होगा, क्या जन्नती की शान होगी। तो लोग खाना खाएंगे भूख की वजह से नहीं, लज्जत लेने की खातिर खाएंगे। पेट नहीं भरेगा। यहाँ तो एक डिश खा लो तो दूसरी डिश की जगह नहीं होती, दूसरी खा लो तो तीसरी ना भी मुश्किल होती है। वहां तो लज्जत की वजह से खाएंगे, पता नहीं क्या क्या मजे पाएंगे। चुनांचे जब खा लेंगे पी लेंगे, मजलिस शुरू होगी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी जुबान में अल्लाह का कलाम सुनाएंगे। अब जरा गौर कीजिए, आज हम एक अच्छे कारी से अल्लाह का कुरान सुनते हैं तो तबीयत पे क्या वजद की सी कैफियत आ जाती है। तो कायनात के जितने भी इंसान हैं, इनमें सबसे ज्यादा खुश आवाजी अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। लहने दाऊदी मशहूर है। कुरान मजीद में है कि जब वो ज़बूर पढ़ते थे तो चलता पानी रुक जाता था, परिंदे उनके जो है वो कंधे पर आकर बैठ जाते थे। अल्लाह अकबर, क्या आवाज उनकी सुरीली होगी, क्या सोज होगा उनकी आवाज में। तो अल्लाह का कुरान सुनाएंगे। बाद रवायतों में आया नबी अलैहिस्सलाम भी अल्लाह का कुरान सुनाएंगे। मगर ये बात पक्की कि फिर एक वक्त आएगा कि जब अल्लाह ताला खुद कुरान की तिलावत फरमाएंगे, सूरह यासीन की तिलावत फरमाएंगे। अब वो क्या अजीब मंजर होगा भाई कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत तिलावत फरमाएंगे और उसके बंदे सुन रहे होंगे
اس لذت کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. یہ سب باتیں ہو جائیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے. وہ دیدار کیسے ہوگا؟ بے جہت ہوگا، بے کیک ہوگا، بے شبہ ہوگا، بے مثال ہوگا. ہم نہ سیمت کا تعین کر سکتے ہیں، نہ کیفیت کا، نہ کسی چیز سے تشبیہ دے سکتے ہیں، نہ مثال دے سکتے ہیں. بس اتنا ہے کہ جیسے سب لوگ آسمان پہ چاند کو دیکھ لیتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہوتی، سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر اللہ کا دیدار کر لیں گے. اب وہ دیدار کی کیفیت ہماری سوچ سے بالا تر ہے، مگر دیدار نصیب ہوگا. جب دیدار نصیب ہوگا تو جیسے دنیا میں آندھی آتی ہے تو مٹی ہر طرف اڑتی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو ایک نور کی آندھی آئے گی اور ہر جگہ نور ہی نور ہوگا. وہ نور جنتیوں کے چہروں پہ سج. خطیب سے قریب تر بیٹھنے کی کوشش کرے گا، اس کی عادت کے مطابق اللہ جنت میں بھی اپنے قرب کا دیدار عطا فرمائیں گے، اگلی صفوں میں جگہ عطا فرمائیں گے. میرا یہ بندہ پوری زندگی جمعے کا اہتمام کرتا رہا، یہ خطیب کے قریب ہو کے بیٹھتا تھا، کیونکہ دنیا کی یہ نعمت ہے جنت کی نعمت کا، لہذا فرمائیں گے کہ دنیا میں یہ خطیب سے قریب ہو کے بیٹھتا تھا، وقت سے پہلے آتا تھا، لہذا یوم مزید جب اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا تو اس بندے کو بھی اگلی صفوں میں اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرما دے. امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ نے ایک نکتہ لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ جس کیفیت کی نماز بندہ دنیا میں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کو جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے. وہ کیسے؟ کہ اگر نماز کے اندر اس کے دل میں دنیا کے وساوس آتے رہتے ہیں تو یہ تمام وسوسے جنت میں اللہ تعالیٰ کا جب دیدار ہوگا اس کے اوپر نورانی پردے بن جائیں گے، تو پردوں کے اندر سے اس کو دیدار ہوگا. جو شخص اس دنیا میں ایسی نماز پڑھے گا کہ اللہ کے سوا کوئی اور دھیان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ بغیر کسی پردے کے جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائے. ہمیں اس بات کی تمنا کرنی چاہیے کہ ہم بھی اگلی صفوں میں آ کر بیٹھا کریں، امام خطیب کے خطبے کو توجہ سے سنا کریں، اور اس خطبے کو سنتے ہوئے مراقبہ کرنے سے پرہیز کیا کریں. اس لیے کہ نماز میں نگاہیں رکھنے کی بھی جگہ متعین کر دی گئی. قیام میں ہو تو سجدے کی جگہ، رکوع میں ہو تو دونوں انگوٹھوں کے درمیان، سجدے میں جاؤ تو جیسے ناک کے اوپر، اتحیات میں بیٹھو تو دامن کے اوپر. جیسے نماز میں نگاہ کی جمع کو مخصوص کر دیا، اسی طرح خطبے کے دوران مومن کو کہا گیا تم خطیب کی طرف متوجہ رہو، یہ سوچتے رہو اللہ آج تیرا پیغام پہنچانے والے کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اس نعمت کے بدلے تو جنت میں ہمیں اپنے چہرے کا دیدار عطا فرما دے. آج کا یہ جمعہ اس دن کا عکس ہے، یوم مزید کا، لہذا اہتمام کے ساتھ جمعہ کے دن مسجد میں آیا کیجیے اور امام کی بات کو سنا کیجیے. ہم نے علماء ماوراء النہر کا اس معاملے میں ایک عجیب عمل دیکھا. پاکستان کی بات ہے، مسجد میں جمعہ کا نماز پڑھانی تھی. ہم فجر کے بعد سفر کر کے وہاں پہنچے اور جاتے ہی سو گئے. خیال تھا کہ 2-4 گھنٹے آرام کریں اور اس کے بعد اٹھ کے 1 گھنٹہ پہلے جمعہ کی تیاری کر لیں گے. ہمارے ہاں دستور ایسا ہی ہے کہ اگر 1 بجے جمعہ ہونا ہے تو سمجھتے ہیں کہ 1 گھنٹہ پہلے وضو کریں گے اور تیاری کریں گے، اور اذان دوسری جو ہے اس سے 5 منٹ بھی پہلے پہنچ جائیں گے تو ہم وقت سے پہلے پہنچ گئے. ہمارے ہاں کی کچھ عادت ایسی بنی ہوئی ہے. چنانچہ مجھے 10 بجے دن میں اٹھنا ہوا تو خیال تھا کہ بھئی نہا لیں، غسل کر لیں. جب باہر نکلے تو دیکھا کہ مسجد لوگوں سے بھری ہوئی ہے. اندازاً ایک مسجد میں اس وقت کوئی 500 بندے موجود تھے.
इतने लोगों को देखकर मुझे ख्याल हुआ शायद किसी की वफात हुई या कोई दुआ का मसला है कि इतने लोग आज पहले से मौजूद, और जुमे का वक्त तो 1 बजे था। तो मैंने वहां के जो मुफ्ती साहब थे उनसे पूछा, खैरियत तो है, इतने लोग कैसे? कहने लगे जी जुमा के लिए आए। मैंने पूछा कि टाइम क्या हुआ? कहने लगे 10 बजे। जुमा कितने बजे होगा? कहने लगे 1 बजे। तो मुझे जरा हैरत हुई, तो हैरत में देखकर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ उलमा ने अवाम को ये बात अच्छी तरह देहनशी करवाई है कि जुमा की ये मजलिस यौम मदीद की उस मजलिस का अक्स है। लिहाजा तुम जैसे चाहते हो कि मुझे क़यामत के दिन अल्लाह के कुर्ब का मकाम मिले और अल्लाह का दीदार नसीब हो, तो तुम अल्लाह का दीदार करने की नीयत से जुमा के दिन तैयारी करके उसी जज्बे से आया करो। अल्लाह, मैं अपने घर में तैयार हुआ और मैं निकल रहा हूँ अपने घर से, वक्त से पहले जा रहा हूँ कि तेरी जो है जगह पर जो है मैं जाऊंगा मस्जिद में और आपके आशिकों में मिलकर बैठूंगा। लिहाजा जिस जज्बे के साथ आज मोमिन घर से तैयार होके आता है, मस्जिद में वक्त से पहले बैठ जाता है, बिल्कुल ये अक्स है। अल्लाह ताला इसी हिसाब से जन्नत में उसको भी अपना दीदार अता फरमाएंगे। लिहाजा लोग 10 बजे मस्जिद में आ जाते हैं, तिलावत करते हैं, सलात व तस्बीह पढ़ते हैं, सूरह कहफ पढ़ते हैं, इस्तिग़फार और जिक्र करते हैं कलमे का, और अपनी कज़ा नमाजें पढ़ते हैं, और 2-3 घंटे की इबादत के बाद फिर खतीब का खुतबा सुन के जुमा की नमाज पढ़ के जाते हैं। पता चलता है वाकई इन्होंने जुमा के दिन को ईद का दिन समझा। अल्लाह ताला भी हमें जुमे का ऐसा एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल इज्जत हमें भी जुमा के दिन की एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए कि हम भी वक्त से पहले तैयार होके और नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के मस्जिद में आया करें और यहाँ आकर इबादत किया करें। देखिए, जुमा के दिन हम आराम के साथ नमाज़ें अपनी कज़ा पढ़ सकते हैं। जुमा के दिन हम कलमा शरीफ का विर्द कर सकते हैं, इस्तिग़फार पढ़ सकते हैं, अल्लाह की याद में बैठ के लंबी दुआएं मांग सकते हैं। आगे पीछे तो मसरूफियत की वजह से वक्त नहीं मिलता, लेकिन जिन लोगों के पास फुर्सत होती है, खास तौर पर जो कारोबारी लोग हैं, उनको तो अल्लाह ने साफ फरमा दिया, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फस्अू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैय। पता चला कि ये नमाज इतनी अल्लाह के यहाँ वकार वाली, इज्जत वाली है कि हलाल बिजनेस जो था, फरमाया अजान के बाद अब वो भी करना तुम्हारे लिए मना है, छोड़ दो उसको और आ जाओ मेरे घर की तरफ। हम भी अल्लाह ताला की इस आवाज पर लब्बैक कहते हुए मस्जिदों में आया करें। जुमा की इन घड़ियों से हम बरकतें हासिल किया करें। हम एक तरफ तो जुमा की बरकतें हासिल नहीं करते और दूसरी तरफ फिर शिकवे करते फिरते हैं, परेशानियां दूर नहीं होती, मुसीबतें खत्म नहीं होती। और जी क्या करें, परेशान ही परेशान है, पता नहीं कोई क्या वक्त हो गया, किसी ने कारोबार बांध दिया, रिश्ते बांध दिए। ये सब हाथों की अपनी कमाई होती है। अल्लाह ताला ने जो मौके दिए अपनी जात से हासिल करने के, उन मौकों को जाया न कीजिए। जुमे का एहतमाम पैदा कर लीजिए, बल्कि जुमे के दिन को कि इस वक्त को गनीमत समझकर अल्लाह की इबादत में कुछ वक्त जो है वो लगाया कीजिए। मस्जिद में आकर फकत खतीब का खुतबा ही नहीं सुनना होता, बल्कि उसमें नमाजें पढ़कर अपने रब को मनाना होता है, अपने दिल को धोना होता है। हफ्ते में चलो एक मर्तबा ही हमें ऐसी मजलिस मिल जाए तो शायद हमारे दिल साफ हो जाए। ये दिल की गंदगियां, ये दिल के पैमाने जो इस वक्त आज खामोश हो चुके हैं, दिल के नए खाने मए मगरिब ने कर डाले खामोश, जो आज ये अंदर का स्वाद खत्म हो चुका। हम मस्जिद में आया करें और अल्लाह ताला से लौ लगा कर बैठे, मेरे मौला मेहरबानी फरमा दीजिएगा, हमारे हाल पर रहमत की नजर फरमा दीजिएगा। हमारी अंदर की कैफियत बनेगी
اور اگر ہم جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے، جیسے دفتروں کے بہت سارے لوگ بہانے کر لیتی ہیں، او جی ہم دفتر میں کام کرتے ہیں، ہمیں تو جمعے کی فرصت نہیں ملتی، تو یقین کیجئے جو انسان جمعے کی ناقدری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ان کے من کی شکلوں کو اسی طرح مسخ کر دیتا ہے جیسے یوم السبت کی ناقدری کرنے سے اللہ نے یہود کی شکلوں کو مسخ کر دیا تھا۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، وہ اپنے گھر کے قریب مسجد بنی ہوئی تھی جس کو مسجد بیت کہتے ہیں، وہیں پر اپنی نمازیں 5 جماعت کے ساتھ ادا کر لیتے تھے، لیکن جمعہ کی نماز کے لیے گھر سے چل کے دہلی کی جو شاہی مسجد ہے وہاں پر آیا کرتے تھے۔ لوگ ان کے ساتھ بڑی محبت کا تعلق رکھتے تھے، ان کا چہرہ اتنا منور تھا، ایک نظر دیکھنے کے لیے لوگ تڑپتے تھے، تو حضرت گھر سے چل کے جاتے، ساتھ ایک خادم ہوتا تھا، چنانچہ جمعہ کے لیے جاتے، مگر کچھ وقت کے بعد حضرت کا معمول بدل گیا۔ جب آپ باہر نکلتے سر کے اوپر ایک کپڑا ڈال لیا کرتے تھے، بازار میں سے گزرتے ہوئے اور اس طرح مسجد پہنچتے تھے، آپ کا خادم بھی حیران، لوگ بھی حیران۔ اب کئی خادم جن کو خدمت کرتے کرتے کافی وقت گزر جائے، وہ ذرا آدمی کے ساتھ بڑے کھلی بات کرنے کے عادی بن جاتے ہیں، تو ایک دن خادم نے کہا، حضرت ہفتہ پورا تو یہ لوگ انتظار میں رہتے ہیں اور آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے گھروں سے آ کر راستے میں آپ کے منتظر ہوتی ہیں، اور آپ کے استغنا کا یہ عالم کہ جب جاتی ہیں تو اپنے اوپر آپ اس طرح رومال ڈال لیتی ہیں کہ ان کو چہرہ ہی نظر نہیں آتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب حضرت نے یہ بات سنی تو اپنا رومال اتار کر اس کے سر کے اوپر ڈال دیا۔ ایسا تصرف تھا اللہ کی طرف سے، ان کے ہاتھ میں یہ کرامت صادر ہوئی کہ وہ جو ان کا خادم تھا، جب اس نے دیکھا تو اس کو بازار کے اندر انسان تو تھوڑے نظر آئے اور جانور چلتے ہوئے زیادہ نظر آئے، حیران ہو گیا، حضرت یہ کیا معاملہ؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو اتنا صاف کر دیا ہے، یہ آئینہ بن گیا ہے اور لوگوں کے اندر کی شکلیں اس آئینے کے اندر مجھے دکھائی دیتی ہیں، اس لیے میں جو اپنے سر کے اوپر کپڑا کر لیتا ہوں، میں ان کو اپنے دیدار سے نہیں روکتا بلکہ میں اپنی نگاہوں کو بچاتا ہوں، میرے دل میں کوئی بدگمانی کسی کے بارے میں پیدا نہ ہو جائے کہ میں نے اللہ کے بندوں کو ان کی اصلی شکلوں کی حالت میں دیکھا۔ بالکل اسی طرح کا واقعہ حضرت امام جو ہے احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، امام التفسیر جو تھے، ان کے بارے میں آتا ہے، اپنی بات وہ خود سنایا کرتے تھے اپنے درس قرآن میں، فرماتے تھے کہ میں ایک مرتبہ بازار میں جا رہا تھا، میں نے ایک اللہ کے ولی کو دیکھا، میں نے قریب ہو کر ان کو سلام کیا، جب سلام کیا تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا، احمد علی انسان کہاں بستے ہیں؟ جب میں نے ان کی یہ بات سنی تو میں نے ادھر ادھر دیکھا، بازار لوگوں سے بھرا ہوا تھا، میں نے کہا کہ یہ سب انسان ہی تو ہیں۔ انہوں نے یہ بات سن کر ایک حیرانی کی نظر ڈالی اور فرمانے لگے یہ سب کے سب انسان ہیں۔ فرمایا ان کی آواز میں کوئی ایسی تاثیر تھی، میرے اوپر ایسی کیفیت ہو گئی کہ میں نے جب دیکھا تو مجھے بازار کتے بلے خنزیر سے بھرا نظر آیا، کوئی شکل انسانوں والی تھی۔ فرماتے ہیں جب میری یہ کیفیت ختم ہوئی میں نے دیکھا کہ وہ اللہ والے جا چکے تھے۔ حضرت یہ واقعہ سنا کر اپنے درس قرآن میں کہا کرتے تھے کہ لوگوں رب تو سب کا ایک، یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں رب تو سب کا ایک، رب کا کوئی ایک، لوگوں رب تو سب کا ایک اور رب کا کوئی قسمت والا ہوتا ہے جو واقعی اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچاتا ہے اور اپنی من کی شکل کی حفاظت کر کے اندر سے بھی انسان والی حالت پہ زندگی گزارتا ہے۔ ورنہ تو آج خواہشات کی اتنی اتباع ہونے لگ گئی، شیطان کے رستے پہ اتنا چلنے لگ گئے کہ ظاہر کی شکل انسانوں والی ہے اور من کی شکل تو اللہ جانتا ہے کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے من کی شکل کو بھی انسانوں والا بنا دے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے حال دل جس سے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا، حال دل جس سے میں کہتا
कोई ऐसा न मिला, बुत के बंदे तो मिले, अल्लाह का बंदा न मिला। आज जिसको देखो कोई दौलत की हवस में, कोई किसी हुस्न जमाल की परस्तिश में गैर की तरफ दिल अटके हुए हैं, और अल्लाह की मोहब्बत में डूबकर जिंदगी गुजारने वाले बहुत कम नजर आते हैं। अल्लाह ताला हम पर आज की इस महफिल में अपना रहम फरमाए, हमारी मन की शक्लों को भी अल्लाह सही कर दे, और हमें जुमा की इस नमाज का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमा दे, और इस नेमत के बदले अल्लाह जन्नत में हमें अपने दीदार वाली नेमत उज़्मा भी अता फरमा दे।